السلام علیکم ناظرین آج ہم جس شخصیت کے بارے میں ذکر کریں گے اس کی مماثلت حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کی جائے تو ہرگز بے جانا ہوگا۔ یہ شخص ترکستان، ایران اور غزنی کی بازاروں میں بے مول بکتے بکتے ہندوستان میں دہلی کے تخت پر براجمان ہوا اور ہندوستان کا باقاعدہ پہلا مسلم سلطان بنا۔ اس شخصیت کا نام سلطان قطب الدین ایبک ہے۔ ناظرین، ہندوستان پر پہلا مسلم حملہ تو محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ وہ سندھ کی سالی پٹی سے لے کر ملتان تک حملے کرتا آیا اور کامیاب ہوتا گیا، لیکن اسے ہندوستان میں پہلی مسلم سلطنت کا قیام عمل میں لانے سے پہلے ہی واپس بلا لیا گیا تھا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے بھی ہندوستان پر بڑے حملے کیے اور بہت سے علاقے اسیر کیے، لیکن وہ بھی ہندوستان میں باقاعدہ سلطنت کا قیام عمل میں نہ لا سکے۔ یہ شرف سلطان محمد غوری کو حاصل ہوا۔ ناظرین، سلطان شہاب الدین محمد غوری ترائن کی پہلی جنگ میں شکست فاش کے 1 سال بعد دوبارہ اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ نمودار ہوئے۔ اس بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ناظرین، ترائن کی دوسری جنگ میں بھی ان کا مقابلہ پرتھوی راج چوہان کے ساتھ تھا۔ پرتھوی راج چوہان، جو کہ اجمیر کی گدی کا حکمران تھا، بہت طاقتور تھا۔ ناظرین، پرتھوی راج چوہان 3000 ہاتھیوں، 3 لاکھ گھڑ سواروں اور لاتعداد پیادوں کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا۔ ادھر شہاب الدین غوری فقط 1,20,000 کے لشکر کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے آئے۔ ناظرین، پہلی جنگ میں شکست کے بعد اس بار سلطان غوری نے حکمت عملی تبدیل کی۔ انہوں نے 40,000 فوجیوں کا ایک دستہ الگ کیا اور پھر اسے بھی 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور چاروں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ پرتھوی راج چوہان، جو کہ پہلی جنگ میں فاتح تھا، اس بار مکمل پرعزم تھا اور وہ ہاتھی پر سوار ہو کر آیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو مسلم فوج نے چاروں طرف سے حملہ کر کے شروع میں ہی دشمن میں خوف و راز پھیلا دیا تھا۔ مسلمانوں کا باقی ماندہ لشکر بھی جنگ میں شامل ہو گیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک جنگ جاری رہی۔ دونوں اطراف سے فوجی کٹتے مرتے رہے اور بالآخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور پرتھوی راج گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، اور یوں ترائن کی دوسری جنگ میں شہاب الدین غوری کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے ایک غلام قطب الدین ایبک کو علاقے کا چارج دیا اور خود دارالحکومت غزنی واپس چلے گئے۔ ناظرین، قطب الدین ایبک ترکی کے ایک قبیلے ایبک میں پیدا ہوئے۔ لڑک پن میں اسے ایک تاجر ترکی سے نیشا پور فروخت کرنے کے لیے لے آئے اور وہاں اسے امام فخر الدین الکوفی، جو کہ امام ابو حنیفہ کی لڑیس میں سے تھے، انہیں فروخت کر دیا۔ فخر الدین الکوفی نے اس کی دینی اور دنیاوی تربیت کی اور اسے فن تیر اندازی بھی سکھایا، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹوں نے قطب الدین ایبک کو ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا اور وہ تاجر اسے غزنی لے آیا اور سلطان شہاب الدین غوری نے اسے خرید لیا۔ ناظرین، اسے کہتے ہیں قسمت کی دیوی کا مہربان ہونا کہ کہاں کہاں کے دھکے کھا کر بازاروں میں بے مول فروخت ہو کر قسمت نے اسے تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ ناظرین، سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین ایبک کو خریدنے کے بعد اپنے باقی 1 لاکھ غلاموں میں شامل کر دیا، لیکن قطب الدین کی بہادری، شجاعت اور عقل و فراست نے اسے باقی 1 لاکھ میں ممتاز کر دیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ شہاب الدین غوری نے اچھی کارکردگی دکھانے والے سپاہیوں کو اشرفیاں عطا کی۔ ایک غلام نے باہر آ کر تمام اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دیں، جس کا بہت چرچا ہوا اور یہ بات شہاب الدین غوری تک بھی پہنچ گئی۔ یہ سپاہی اور کوئی نہیں، قطب الدین ایبک ہی تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین کے اس کام پر بہت رضامندی ظاہر کی اور اسے گھوڑوں کے اسطبل کا نگران مقرر کر دیا اور ایک فوجی دستے کا سالار بھی بنا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس سالار نے پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ اس کے بعد فتوحات اس کا مقدر بنتی گئیں اور اس نے اپنی عزم و طاقت کا اس قدر لوہا منوایا کہ ترائن کی جنگ کے بعد شہاب الدین غوری قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنا وائس رائے مقرر کر کے واپس دارالحکومت غزنی چلے گئے۔
सुल्तान गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को हुक्म दिया था कि पृथ्वी राज के रिश्तेदारों के किलों को भी फतह किया जाए, जो कि मेरठ और दिल्ली के किले थे। दिल्ली के किले में तो बाकायदा पृथ्वीराज का बेटा हुक्मरान था। तराइन की जंग के थोड़ा अरसा बाद फौज को दोबारा से मुनज़्ज़म किया गया और मेरठ के किले पर हमले की तैयारी शुरू कर दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दोस्त कमालुद्दीन के साथ मिलकर जंगी हिकमत अमली बनाई और जाकर मेरठ के किले का मुहासरा कर लिया। कुतुबुद्दीन ने अपने दोस्त कमालुद्दीन को कासिद बनाकर किले में मौजूद हिंदू राजा के पास भेजा। कमालुद्दीन ने किले में जाकर 3 शर्तें रखी। अव्वल के राजा मुसलमान हो जाए और हमारा भाई बन जाए, या फिर हमें खराज देकर हमारी इताअत कबूल कर ले, या फिर हमारे साथ जंग करे। हिंदू राजा ने जंग करने को तरजीह दी और कमालुद्दीन को जंग का पैगाम देकर वापस भेज दिया। कमालुद्दीन ये पैगाम लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गए, जिस पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दस्ताबंदी शुरू कर दी और लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। लश्कर का एक हिस्सा कमालुद्दीन की ज़ेर निगरानी, एक मोहम्मद गौस और एक ज़हीरुद्दीन की ज़ेर निगरानी था, और ऐबक ने बेहतरीन चीता चीता सिपाहियों को अपने हमरा लिया और लश्कर को तीनों तरफ से हमला करने का हुक्म दे दिया। नाज़रीन, कमालुद्दीन के लश्कर ने मंजनीकें लगाकर किले की दीवारों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। मोहम्मद गौस के लश्कर ने सुरंगें खोदना शुरू कर दी ताकि बारूद भरकर दीवारों को उड़ाया जा सके। ज़हीरुद्दीन का लश्कर बड़ी बड़ी सीढ़ियों के साथ किले की दीवारों पर चढ़ना शुरू हो गया। जल्द ही जंग तेज हो गई, बारूदी सुरंगें उड़ा दी गईं और तमाम लश्करी किले के अंदर दाखिल हो गए। नाज़रीन, थोड़ा अरसा ही जंग हुई कि मुसलमान फतह याब हुए और मेरठ के किले पर कब्जा कर लिया गया। नाज़रीन, मेरठ के किले पर कब्जे के बाद कुछ अरसा रेस्ट किया और फिर सलाह मशवरे के लिए इकट्ठे हो गए। इसमें यह तय पाया क्योंकि हिंदुस्तान में कनौज का राजा जयचंद सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है और तराइन की जंग में हिंदुओं की शिकस्त के बाद मुसलमानों से बदला लेना चाहता है, और उसने दिल्ली, बहार, बंगाल और बदायूं के राजाओं को अपने साथ मिलाया हुआ है। इसलिए उसकी खबर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को एक कासिद भेजकर कर दी जाए और उतनी देर में दिल्ली पर हमला करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाए। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कासिद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी की खिदमत में भेजा ताकि हिंदुस्तान की खबर बताई जाए और कनौज के राजा जयचंद की जंगी हिकमत अमली के बारे में बताया जाए। और फिर मुसलमानों ने दिल्ली के किले पर हमला कर दिया और आखिरकार दिल्ली को भी फतह कर लिया गया। इसके बाद अलीगढ़ के किले को भी फतह किया गया। उधर कासिद भी गजनी पहुंच गया और शहाबुद्दीन गौरी को हिंदुस्तान के तमाम मामलात के बारे में आगाह किया और जयचंद वालिया कनौज के जंगी इरादों के बारे में सुल्तान को आगाह किया गया। सुल्तान ने जंगी तैयारी शुरू कर दी और कुछ ही अरसे में फौज तैयार करके हिंदुस्तान में अपने नायब कुतुबुद्दीन ऐबक का साथ देने दिल्ली पहुंचाए। दिल्ली में कुछ अरसा सुकूनत इख्तियार की बाद में फौजें कनौज की तरफ रवाना हुई और कनौज में जयचंद के साथ ज़बरदस्त जंग हुई। दोनों अतराफ से बेहतरीन मुकाबला किया गया। बज़ाहिर लश्कर कुफार बहुत भारी था, लेकिन बिलाखिर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में फतह आई। नाज़रीन, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को इस बारे में इल्म था कि वालिया कनौज ने जंग से पहले तमाम खजाना अंसी के किले में छुपवा दिया है ताकि जंग में शिकस्त की सूरत में खजाना मुसलमानों के हाथ न लग जाए। नाज़रीन, कनौज की फतह के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने किला अंसी पर हमला किया और उसे फतह करके तमाम खजाना हासिल किया और मलक शहाबुद्दीन गौरी तमाम खजाना लेकर वापस दारुल हुकूमत गजनी चले गए और कुतुबुद्दीन ऐबक को तमाम मफतूहा इलाके का कंट्रोल अता कर दिया। इस तरह कनौज और बनारस पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक का कंट्रोल हो गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का ही एक सालार, जिसका नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी था, ने महज चंद घुड़सवारों के साथ बंगाल के दारुल हुकूमत नदिया पर कब्जा कर लिया, जिसकी जवां मर्दी का जब कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्म हुआ तो वह बहुत खुश हुआ और उसने इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी को शाही खिलत अता की और उसे बंगाल की हुक्मरानी अता कर दी। कनौज के हमले के बाद
قطب الدین ایبک نے ہندوؤں کی سب سے امیر ریاست بدایوں پر حملہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے علاقوں پر حملہ کر کے انہیں سیر کیا گیا۔ ناظرین، اتنے میں کھوکھروں نے اعلان بغاوت کیا اور لاہور اور ملتان کے قلعوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو شکست دے کر قلعے فتح کر لیے۔ کھوکھروں کی اس کارروائی کا علم جب قطب الدین ایبک کو ہوا تو انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کو ان کے بارے میں اطلاع کر دی۔ سلطان شہاب الدین غوری نے خط پاتے ہی اپنی فوج تیار کی اور دلی آ گئے۔ وہاں سے کھوکھروں پر حملہ کرنے کی تیاری کی گئی۔ ناظرین، کھوکھروں کا گڑھ کوہستان جود کا علاقہ تھا، جو کہ آج کا کھیوڑا کا علاقہ بنتا ہے۔ کوہستان جود کا والی تھا رائے سال۔ ناظرین، مسلمان فوجیں کوہ جود آ گئیں اور رائے سال سے زبردست جنگ ہوئی۔ پہلے تو کھوکھروں کی فوج نے مسلمانوں کی ایک نہ چلنے دی اور مسلمانوں کو شکست فات سے دوچار کر دیا۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر کے پھر حملہ کیا اور اس بار یہ حملہ خونخوار حملہ ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے کھوکھروں کو شکست دی اور والی جود کو بھی تہہ تیگ کر دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں مسلمانوں کی جانب سے اتنے کھوکھر قید کیے گئے کہ بعد میں 1 دینار کے 100 کھوکھر بکے۔ پھر مسلمانوں نے لاہور اور ملتان کے علاقوں کو کھوکھروں کے تسلط سے چھڑوایا اور اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری واپس دارالحکومت غزنی چلے گئے۔ ناظرین، اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی سلطان شہاب الدین غوری کو باطنیوں نے قتل کر دیا۔ باطنی ان کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور ان کے دربار حتیٰ کہ ان کی آرام گاہ تک رسائی حاصل کر رہی تھی۔ انہوں نے سوتے ہوئے سلطان شہاب الدین محمد غوری کو شہید کر دیا تھا۔ ناظرین، چونکہ سلطان شہاب الدین غوری اچانک وفات پا گئے تھے اور ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی تو انہوں نے اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی کے بیٹے سلطان غیاث الدین محمود نے غزنی کا چارج سنبھال لیا، لیکن سلطان محمد غوری کی جانب سے جو گورنر جن علاقوں میں مقرر تھے انہوں نے اپنی آزادانہ حیثیت اختیار کر لی اور اپنے علاقوں کے حاکم بن گئے۔ قطب الدین ایبک نے بھی آزادانہ حیثیت اختیار کر لی اور ان کی باقاعدہ لاہور میں تاج پوشی کی گئی۔ اس موقع پر ان کی فیاضی کو دیکھ کر لاہوریوں نے انہیں لاکھ بخش کے نام سے پکارا۔ ناظرین، چونکہ قطب الدین ایبک کے غلام تھے، اگرچہ وہ حاکم تو بن گئے تھے لیکن وہ سلطان کا لقب اختیار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے غزنی کے تخت پر براجمان سلطان شہاب الدین غوری کے بھتیجے سلطان غیاث الدین محمود کو خط لکھا اور آزادی کی درخواست کی، جس پر سلطان غیاث الدین محمود نے انہیں نہ صرف غلامی سے آزادی کا پروانہ دیا بلکہ سلطان کا لقب بھی عطا کیا اور چتر و دور باش جیسے نواز شاہی بھی عطا کیے۔ اس طرح سلطان قطب الدین ایبک ہندوستان کے باقاعدہ پہلے مسلم سلطان مقرر ہوئے اور یہیں سے ہی مملوک ڈائناسٹی کا آغاز ہوا۔ سلطان قطب الدین ایبک 1206 عیسوی میں باقاعدہ حاکم ہندوستان بنے اور انہوں نے دلی کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ناظرین، یہیں سے سلطنت دلی کا آغاز ہوا جو کہ آئندہ 300 سال تک چلا۔ ناظرین، اس سے پہلے تمام مسلمان حکمرانوں نے باہر سے حملے کیے، اگرچہ ہندوستان کے بہت سے علاقوں کو اپنے قبضے میں تو رکھا لیکن ہندوستان میں باقاعدہ اپنا پایہ تخت نہ بنایا۔ لیکن قطب الدین ایبک نے دلی کو اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا اور یوں سلطنت دلی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ناظرین، ادھر سلطان غیاث الدین محمود نے جہاں قطب الدین ایبک کو آزادی کا پروانہ عطا کر دیا تھا، وہیں انہوں نے سلطان شہاب الدین غوری کی جانب سے جن جن علاقوں پر گورنر مقرر کیے گئے تھے انہیں بھی آزادی کا پروانہ دے دیا تھا۔ اسی طرح غزنی پہ بیٹھے گورنر تاج الدین جلدوز کو بھی آزادی کا پروانہ دے دیا گیا تھا اور وہ غزنی کے حاکم بن گئے تھے۔ انہوں نے غزنی پر باقاعدہ حاکمیت اختیار کرتے ہی کہا کہ آج سے میں غزنی امپائر کا حاکم ہوں اور تمام غزنی امپائر میرے انڈر ہے۔ اس لیے انہوں نے لاہور پر بھی حملہ کر دیا اور لاہور کو اپنے قبضے میں لے لیا، جسے بعد میں قطب الدین ایبک نے نہ صرف لاہور سے بھگایا بلکہ تاج الدین جلدوز کی فوجوں کو غزنی سے بھی ایک بار بھگا دیا تھا۔ لیکن تاج الدین جلدوز نے
غزنی کو دوبارہ فتح کر لیا تھا، لیکن لاہور آنے کی اس کے بعد جسارت نہیں کی۔ تاج الدین جلدوز کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہوا تو ادھر ملتان اور سندھ کے گورنر ناصر الدین قباچہ بھی لاہور پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، جس پر قطب الدین ایبک نے ان کے بھی دانت کھٹے کیے۔ ناظرین، قطب الدین ایبک نے بعد میں دونوں گورنروں تاج الدین جلدوز اور ناصر الدین قباچہ سے صلح کر لی، اور تاج الدین جلدوز جو کہ غزنی کے حاکم تھے کی بیٹی سے شادی کر لی، اور ملتان کے حاکم ناصر الدین قباچہ سے اپنی بیٹی بیاہ دی۔ ناظرین، قطب الدین ایبک نیک سیرت، رحم دل اور سخی حکمران تھے۔ ان کی سخاوت کی وجہ سے ہی انہیں لاکھ بخش حکمران کہا جاتا تھا۔ یہ مثل مشہور تھی کہ جو بھی سلطان قطب الدین ایبک سے کچھ مانگے گا تو انہیں سکہ راج الوقت 1,00,000 عطا کیے جائیں گے۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک نے اپنے دور حکومت میں بہت سی تعمیرات کروائیں، جن میں دلی کا قطب مینار اور دلی کی قوت الاسلام مسجد سر فہرست ہیں۔ ناظرین، انسان وقت کی بڑی بڑی قوتوں کو اور حکمرانوں کو تو مات دے دیتا ہے، لیکن خود وقت کو مات نہیں دے سکتا۔ اسی طرح 1210 عیسوی کے ایک دن لاہور میں ہی قطب الدین ایبک چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرے اور ان کی پسلیاں ٹوٹ کر معدے اور جگر میں بست ہو گئیں، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور لاہور میں لاہوری گیٹ کے باہر وسیع میدان میں انہیں دفنا دیا گیا۔ ان کے بعد آنے والے بادشاہ التمش نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا، جسے کہ بعد میں آنے والے حکمران رنجیت سنگھ نے تراج کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے 1970 کی دہائی میں دوبارہ قطب الدین ایبک کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا آرام شاہ حکمران بنا، جو کہ آرام ہی کرتا رہ گیا، اور اس کے بہنوئی اور قطب الدین ایبک کے داماد شمس الدین التمش نے دلی کے تخت پر اجارہ داری قائم کر لی۔